أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين 12ویں پارے کے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں اور اس کے نیچے اور اس کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہے، چاہے پرند ہو، جانور ہو، انسان ہو، اور زمین پر رہنے والے ہو یا سمندر کی تہ میں مچھلیاں ہوں، ان ساروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طاقت ہے، اور کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اتنوں کو ایک ہی وقت میں اور انہی کے مزاج کا رزق ان تک پہنچا دے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور کیوں بنایا اس کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو کہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے، کن کہنے سے وہ فیکون ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں کا تذکرہ اس لیے فرمایا، اور یہ تذکرہ کر کے اور یہ بتا کر ایمان والوں کو اور انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کسی بھی کام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آرام آرام سے کام کرنا چاہیے۔ اور کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کر کے اس کو پہچان کر کے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، کون برا عمل کر کے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہماری آزمائش کے لیے پیدا کی ہیں، گویا ہم آزمائے جائیں گے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَاحِكٌ بِهِ صَدْرُكَ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس آیت میں تسلی دی جاتی ہے۔ آپ جب بھی کفار مشرکین کو دعوت دیتے تو بعض نے دعوت کو قبول کیا، بعض نے دعوت کو قبول نہیں کیا، اور جب بھی آپ کی دعوت کو کوئی ٹھکرا دیتا تو آپ کا دل اس سے تنگ ہوتا تھا اور آپ کو دل میں اس بارے میں برا لگتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اتار کر کے بیان فرمایا کہ اپنے دل میں تنگی پیدا نہ کریں، بلکہ آپ کا کام تو ڈرانا ہے اور دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس سے آپ فکر میں نہ پڑی یہ لوگ نہیں مانتے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پہلی مرتبہ جب اسلام کی دعوت دینا اور اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دینا شروع فرمائی تو اس وقت کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے بڑے بڑے اعتراضات کیے جاتے تھے۔ اس میں ایک اعتراض، مشہور اعتراض جو پچھلی پارے کے اندر بھی آیا، 11ویں پارے میں بھی آیا، کہ یہ ساری باتیں آپ اپنی طرف سے من گھڑت بیان کرتے ہیں، بنی بنائی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے چیلنج ان کو کیے۔ یا تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی جو باتیں بیان کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں بیان کر کے، تو تم اس جیسا ایک قرآن لا کر پیش کر دو۔ تم کو اپنی زبان کے اوپر، اپنی عربی کے اوپر فخر ہے کہ ہم سے زیادہ عربی کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو تم ایسا قرآن لا کر پیش کر دو۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو ایک سورت لا کے پیش کر دو، ایک سورت لا کے پیش کر دو۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو 10 سورتیں لا کر پیش کر دو۔ اور دوسری آیتوں کے اندر اللہ نے صاف بیان فرمائے کہ ایک آیت بھی لا کر پیش کر دو تو ہم مان لیں گے کہ نبی جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قرآن کی حقانیت جو ہے، آج بھی یہ چیلنج باقی ہے، کل بھی باقی تھا اور قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ چیلنج کوئی بھی پورا نہیں کر سکا اور انشاءاللہ پورا کر بھی نہیں سکے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایسا کر کے دکھا دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں اور تم اس کے بارے میں جو ہے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے ہو، آیت نہیں لا سکتے، سورت نہیں لا سکتے، ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے ہیں، تو جان لو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے علم میں سے یہ اترا ہوا کلام ہے۔ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو مان لو اس بات کو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم پھر ایمان لے آؤ گے، مسلمان ہو جاؤ گے؟
تو ان کے پاس تو اب جو ہے اس بات کے آنے کے بعد کوئی جواب نہیں تھا، آیت بھی پیش نہیں کر سکے، صورت بھی پیش نہیں کر سکے، ایک آیت ایک صورت جو ہے 10 صورتیں بھی پیش نہیں کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا صرف دعویٰ ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، تم جھوٹے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اب جو ہے اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ 7 نبیوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی قوم کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا کہ میں تم کو کھلم کھلا اللہ سے ڈرانے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، جنہوں نے مانا پھر اللہ نے حکم دیا کہ نوح ایک کشتی تیار کرو، اب ہماری طرف سے ایک عذاب آنے والا ہے اور اس کشتی کے اندر تمہارے اوپر جتنے بھی لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اللہ کی توحید کو انہوں نے قبول کر لیا ہے، وہ اور بچے اور جانوروں کے اندر سے نر اور مادہ، میل اور فیمیل، ان ساروں کو اس میں سوار کر لو۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، کشتی بنا لی گئی اور سب کے سب سوار ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب یہ آیا کہ آسمان پر سے پانی برسنے لگا، زمین کے اندر سے بھی پانی نکلنے لگا اور پانی بڑھتے 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 جو ہے اوپر تک پہنچ گیا اور حتیٰ کہ پہاڑوں کے اوپر پہنچ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بیٹے تو بھی کشتی میں سوار ہو جا، یعنی ایمان لے آ کے کشتی میں آ جا، لیکن اس نے کہا کہ میں اس پانی سے بچ جاؤں گا، مجھے یہ پانی چھوئے گا بھی نہیں، لیکن وہ پانی پہاڑوں سے بھی اوپر پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے دعا کی، باری تعالیٰ تو نے تو اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ میری قوم کو، ہمارے گھر والوں کو جو ہے تو مدد کرے گا اور بچا لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ گھر والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائے، یعنی کہ مسلمان ہوئے، ایمان والے ہوئے۔ آپ کے بیٹے نے جو ہے ہماری بات کو ٹھکرا دیا، توحید کا انکار کر دیا، تو اس کو عذاب تو چھو کر رہے گا۔ اور کیا دعوت تھی اپنی قوم کو؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ نوح علیہ السلام کی داستان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے حضرت ہود علیہ السلام کا کہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا، اور یہ قوم عاد اتنی زبردست طاقتور قوم تھی، ان کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، اور ایسی طاقت ان کے پاس تھی کہ بڑے بڑے کھجور کے درخت اپنے ہاتھ سے اکھاڑ کر زمین میں پھینک دیتے تھے، ایسی طاقت اللہ نے دی تھی۔ اب ان کو بھی جو ہے ہود علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، بڑی اللہ کی طرف دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ جنہوں نے مانا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں گرفتار کر دیا، اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوا چلائی گئی جو 7 دنوں تک چلائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسموں کو اٹھا اٹھا کر جو ہے دیوار کے اوپر پٹک پٹک کے مار دیا، اور چند منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر پوری قوم جو ہے تباہ و برباد ہو گئی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا۔ یہاں پر بھی جو ہے صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ بھی اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ایک اللہ کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی قوم بھی ایسی اناڑی قوم تھی کہ ان سے جو ہے معجزات طلب کرتی تھی اپنی خواہشات کے مطابق، اور کیا کہنے لگی کہ اس چٹان کے اندر سے اور اس پہاڑ کے اندر سے حاملہ اٹھنی اگر نکل جائے تمہارے اللہ سے دعا کرنے کی وجہ سے، تو ہم تمہیں مان لیں گے کہ تمہاری بات بھی حق ہے اور تم بھی حق ہو، تو ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے اٹھنی پہاڑ سے نکلوائی، حاملہ اٹھنی، پھر ان کو حکم دیا، اے میری قوم ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن، یہ اللہ کی اٹھنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اس کو تکلیف مت پہنچانے دینا، فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء، اس کو جو ہے زمین کے اوپر چھوڑ دو، وہ زمین میں کھائے گی اور پیے گی۔ لیکن یہ قوم اتنی خطرناک تھی کہ اس اٹھنی کو بھی انہوں نے مار دیا، ختم کر دیا، تو ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک چیخ آئی عذاب کی مانند، اور جو ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی اپنے گھروں کے اندر اندھے منہ گر گئے اور یہ قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا۔ اس رکوع کے اندر 2 نبیوں کا ذکر ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آگے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ، لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانوں کی شکل میں فرشتے آئے، تو وہ جب گھر میں داخل ہوئے
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا لگا کہ کوئی مہمان آئے ہیں، تو انہوں نے بھونا ہوا بچڑا ان کے سامنے کھانے کے لیے رکھ دیا کہ مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے۔ تو فوراً انہوں نے اپنے ہاتھ کو روک دیا اور بچڑا بھنا ہوا بچڑا تھا وہ کھایا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دل میں تھوڑا سا کھٹکا ہوا کہ کوئی برے ارادے سے تو نہیں آئے یہ لوگ۔ تو فوراً ان فرشتوں نے کہا جو انسانوں کی شکل میں تھے کہ قولوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، آپ ڈریے مت، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ پھر یہ لوگ، اور ان کی دو وجہیں آنے کی، ایک تو یہ اس لیے آئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دیں، جو آگے بیان فرمایا فبشرناہا باسحاق، ہم تم کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام اسحاق ہوگا، اور وہ بھی صاحب اولاد ہوں گے، اور ان کا بھی نام بتا دیا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، کہ اسحاق علیہ السلام سے جو اولاد ہوگی ان کا نام بھی بتایا کہ ان کا نام یعقوب ہوگا۔ تو ان کی آنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹی کی خوشخبری دینی تھی، اور دوسری آنے کی وجہ یہ بیان فرمائی وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، یہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے، اب حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اندر ایک بہت بڑی بیماری، بلکہ بیماری نہیں بلکہ ایک بہت بڑا گناہ عام تھا کہ وہ اپنی خواہشات کو مردوں کے ذریعے سے پورا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورتوں کو بنایا ہے، وہ اپنی خواہشات کو مردوں کے ذریعے سے پورا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کی جو بیماری تھی اس کے اوپر جو ہے بہت بڑا عذاب آگے نازل فرمایا، آگے اس کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ انسانوں کی شکل میں جب فرشتے ان کے پاس گئے لوط علیہ السلام کے پاس، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام بھی تھوڑے سے ڈر گئے، ان کو ایسا لگا، اور یہ جو فرشتے آئے تھے بہت خوبصورت تھے، تو لوط علیہ السلام کو ایسا لگا کہ کہیں ان کا ارادہ تو میرے ساتھ کچھ برا کرنے کا نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے میرے قوم میں سے کچھ لوگ میرے پاس آئے ہو۔ تو انہوں نے بھی حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ مت ڈریے، ہم کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ایمان لانے والے ہیں اور آپ کے گھر والے، رات کے کسی نہ کسی حصے میں یہاں سے نکل جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر آنے والا ہے۔ اور صبح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قوم پر عذاب آیا، اور فرشتوں کو حکم ہوا اس پوری بستی کو اٹھاؤ اور آسمان کے اوپر لے جاؤ اور الٹ دو، اور اتنا خطرناک عذاب۔ اچھا، اس میں باریک نقطہ یہ لکھا ہے کہ اور قوموں کے اوپر تو کسی کے اوپر پانی کا عذاب، کسی کے اوپر ہوا کا عذاب، اس قوم پر ایسا عذاب کیوں آیا؟ تو مفسرین نے باریک نقطہ اس بارے میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی نیچر کو بدل دیا، پلٹ دیا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر یہ عذاب نازل کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے میری بنائی ہوئی قدرت کو ہی پلٹ دیا، تو میں نے بھی تم کو جو ہے آسمان پر لے جا کر پلٹ دیا۔ اور سخت اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کے اوپر ناراض ہوئے، اور ناراض ہونے کے بعد آگے اور عذاب کا ذکر فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور مٹی کی شکل میں بڑے بڑے پتھر ان کے اوپر برسائے گئے، اور جب یہ لوگ نیچے پٹکائے گئے تو یہ زمین نیچے دس گئی۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ آج بھی یہ زمین اسی طرح کھڈے کے اندر گھسی ہوئی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو مدین والوں کے پاس اور مدین کی طرف بھیجا گیا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ اس قوم کے اندر بھی ایک گناہ عام تھا کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے اور دیتے تھے تو کم دیتے تھے۔ تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے سمجھایا، لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں مانے۔ تو جو نہیں ماننے والے تھے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیخ کے ذریعے سے ان کو بھی ختم کر دیا۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورت کے اخیر میں، سورہ ہود کے اخیر میں بیان فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ سارے کے سارے قصے ہم نے کیوں بیان کیے؟ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ قصوں کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ قصے ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے بیان فرمائے ہیں کہ آپ کے اندر سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، تو آپ برا نہ مانیں۔ آپ نے سارے قصے سنے نا کہ پچھلی قوم کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا، تو آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، لیکن اس قصوں کے اندر آپ کے لیے نصیحت موجود ہے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے بھی اس میں نصیحت موجود ہے۔ سورہ یوسف کا تذکرہ، سورہ یوسف یہ مکی صورت ہے، اور اس کا نام اس لیے سورہ یوسف ہے کہ یہ شروع سے لے کر اخیر تک صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور کسی کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے اس کا نام سورہ یوسف رکھا گیا۔
نحنو، اور اچھا اس صورت سے شروع کرنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے درمیان میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو بالکل ملتی جلتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کو نازل کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان جو باتیں ہوئی اور اخیر میں حضرت یوسف علیہ السلام غالب آ گئے، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ صورت اتار کر یہ بیان کر دیا گیا کہ آپ بھی اپنی دعوت دیتے رہیں، چاہے لوگ آپ کی مخالفت کرتے رہیں، لیکن اخیر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح تم بھی غالب آ جاؤ گے، اور فتح مکہ کی شکل میں اللہ کے نبی علیہ السلام غالب آ گئے۔ ایک تو یہ ملتا جلتا ہے، اور دوسرا کفار مشرکین کی طرف سے اعتراض تھا کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے آ گئے، بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے آ گئے، اور ان کے سوال کرنے کا انداز جانکاری نہیں تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا سارا قصہ کہ اگر اللہ کے نبی نہیں بتائیں گے اس کا مطلب یہ جھوٹے ہیں، جب جھوٹے ہیں تو ہم ان کی بات کو مانیں گے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری سورہ یوسف اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل کر دی کہ بتا دو ان کو، تاکہ آپ کی حقانیت ان کے سامنے بھی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے ثابت ہو جائے کہ آپ کی بات بھی حق ہے اور آپ بھیجے گئے ہیں وہ بھی حق ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نام دیا، احسن القصص، ایک بہترین قصہ ہے۔ کسی اور قصے کو اللہ نے بہترین قصہ نہیں کہا۔ کیوں بہترین قصہ کہا؟ مفسرین نے کہا ہے کہ اس قصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والوں کے لیے عبرتیں، نصیحتیں، تقوی کی باتیں، اور اسی طریقے سے بادشاہت کس طرح چلائی جاتی ہیں اور اس کے امور کیا ہوتے ہیں، دین کے بارے میں جب تکلیفیں آئیں تو پھر کیا کرنا ہے، اور آدمی آزمائشوں سے گزر کر ایک عزت کے مقام تک کیسے پہنچتا ہے، اس میں ساری باتیں موجود ہیں، اس لیے اس کو بہترین قصہ بیان فرمایا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا خواب اپنے ابا کے سامنے ذکر فرماتے ہیں کہ اے میرے ابا جان، کہ میں نے 10 ستاروں کو، ایک سورج کو اور ایک چاند کو مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بیان کرنے والے جو تھے وہ بھی نبی تھے، جس کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا وہ بھی نبی تھے۔ ان کے خواب کا ذکر جب اپنے ابا کے سامنے آیا تو وہ نبی ہونے کی وجہ سے خواب کی تعبیر ان کو سمجھ میں آ گئی کہ حقیقت کیا ہے، کہ آگے جا کر 10 ستاروں سے مراد یہ ہے کہ وہ جو 10 بھائی تھے وہ، اور سورج اور چاند سے مراد ان کے والد اور ان کی والدہ تھی، جو آگے جا کر ان کے سامنے سجدہ کریں گے تعظیم کے طور پر۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس خواب کی تدبیر بتائی کہ کیا کرنا ہے، تم نے خواب تو دیکھ لیا۔ فوراً سب سے پہلے نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے، اپنے بھائیوں کو یہ خواب ذکر مت کرنا، اپنے بھائیوں کو یہ خواب ذکر مت کرنا، کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے اگر تم نے ان کے سامنے یہ بات پیش کی۔ اس آیت کے ذریعے سے مفسرین نے باریک نقطہ یہ لکھا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں بھائیوں کے درمیان جو ہے مخالفت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، کہ بھائیوں میں مخالفت جو ہے زیادہ ہوتی ہے، اور اس بات سے تو ہو سکتا ہے کہ اور بڑھ جائے۔ تو فوراً یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ اپنے بھائی کے سامنے اس خواب کا ذکر مت کرنا، اور آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کی حسد کا ذکر ہے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ اب بھائیوں کو ایسا لگتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہمارے ابا جان یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سے زیادہ محبت کریں، اس لیے کہ ہم مجمع میں بھی زیادہ ہیں اور آپ کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے دلوں کے اندر تھوڑا سا حسد پیدا ہو گیا، اور حسد اتنا آگے بڑھ گیا، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ابا سے جدا کرنے کا پلان بنایا کہ کیا کرنا ہے، اب کریں گے کیا۔ 10 بھائی آپس میں بیٹھے، انہوں نے مشورہ کیا، تو کسی نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، کسی نے کہا کہ ان کو کہیں پر ایسی جگہ پر ڈال کر آ جاؤ کہ واپس نہ آ سکے۔ اس میں ان کا ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام یہودا تھا، اس نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کرنا ہے بلکہ ان کو ایک گہرے اور جو ہے انڈے کنویں کے اندر ان کو ڈال کر آ جاؤ، واپس نکلنے کی امید ہی نہ ہو۔ پھر انہوں نے کسی بھی طرح سے اپنے ابا کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے کہ ہم کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، یوسف باہر تھوڑا سا ٹہل کر آئے گا،
تو ہم اس کو لے جاتے، کسی بھی طرح سے وہ اپنے ابا کے پاس ان کو لے گئے۔ پھر انہوں نے جو ہے ایک بیابان جنگل میں اندر جا کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور ان کا کرتا نکال لیا، تاکہ ابا کے پاس جب لے جائیں تو ان کو یہ کہہ سکیں کہ یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور بھیڑیے کو کاٹ کر انہوں نے جو ہے خون جو ہے اس کرتے کے اوپر لت پت کر دیا، تاکہ یعقوب علیہ السلام ان کے ابا جان سمجھ جائیں۔ جب یہ لوگ ڈال کر جانے لگے تو ایک قافلہ مصر کی طرف جو ہے وہاں سے جا رہا تھا، تو وہ قافلے کو پیاس لگی۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کیسا نظام چلا رہا ہے، ہم اس کے اندر غور کرتے جائیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے نکالتے ہیں اور کہاں تک پہنچاتے ہیں، اس پر غور کرتے جائیں۔ اب ایک قافلہ جو ہے وہاں سے روانہ ہوا جو مصر جا رہا تھا، تو وہ قافلے کو اچانک پیاس لگ گئی، تو دیکھا کہ بھئی یہاں پر کہیں کنواں ہوا ہے، تو دیکھا کہ دور ایک کنواں نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے ایک آدمی کو وہاں پر بھیجا ڈول لے کر کہ جاؤ ہمارے لیے پانی لے آؤ۔ تو وہ ڈول جب اندر گئی تو وہ پانی تو کیا آتا، یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر باہر آئے، اور جب یوسف علیہ السلام ڈول کے اندر باہر آئے تو یہ لوگ جو ہیں زور سے چلانے لگے اور کہنے لگے کہ اے لوگوں خوشخبری ہو، یہ تو ایک خوبصورت جو ہے غلام نظر آیا ہم کو۔ جب انہوں نے آواز لگائی تو یہ بھائی جب گھر کی طرف لوٹ رہے تھے، ان کو بھی آواز سنائی تھی، فوراً دوڑ کر آئے کہ یوسف علیہ السلام کو تو ایک قافلے نے اٹھا لیا ہے۔ تو یہ فوراً جو ہے اس قافلے کے پاس گئے اور کہا کہ یہ تو ہمارا بھگوڑا غلام ہے جو تمہارے پاس آ گیا، اگر تم چاہتے ہو اس کو لینا تو ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں، تم لینے کے لیے تیار ہو۔ تو 20 یا 40 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ دیا، اس قافلے کی نظر کر دیا۔ اور یہ لوگ جب گھر پر گئے اور وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا کہ ہم کھیل رہے تھے اور کشتی لگا رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس کھڑا کیا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور ان کو کھا گیا، اور دیکھو یہ خون والا بھیڑیا ہے۔ مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے اپنے دل کے اندر کہ تمہارا بھیڑیا کتنا شریف تھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا نکالا، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو کھایا، کہیں سے پھٹا ہوا تو نظر نہیں آتا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پر کہا کہ میں تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کی امید رکھتا ہوں اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ ہی پر معاملہ چھوڑتا ہوں۔ تو اس طرح کا یہ واقعہ ہوا۔ پھر وہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مدینہ لے گیا، اور وہاں پر آوازیں لگنے لگی کہ ہے کوئی غلام کو خریدنے والا، ہے کوئی غلام کو خریدنے والا۔ وہاں پر عزیز مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ آگے اس کا تذکرہ آتا ہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کیسے ہوئی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اس بادشاہ کے پاس رہنے لگے، اور رہتے رہتے معاملہ یہاں تک بڑھ گیا کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر پیار کرنے لگی اور اس پر فدا ہو گئی، اور ایک ماحول جو ہے ایسا بن گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کمرے میں اکیلے تھے اور چاروں طرف سے کمرہ بند کر دیا، اور گناہ کے سارے اسباب موجود ہو گئے، اور اتنا سب سے بڑا سبب یہ کہ عورت سامنے سے راضی ہے، کہنے لگی کہ ہائی طلق آپ میرے پاس آئیے، اپنی خواہش کو پورا کیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا قول معاذ اللہ کی پناہ، یہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑے، اور دوڑنے کے بعد جو ہے سارے تالے تو بند تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ تالے کھل گئے، وہ باہر بھاگتے ہوئے صحن کے اندر گئے، اور عزیز مصر وہاں پر موجود تھا۔ اس کے سامنے سارا معاملہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح بھاگتے آ گئے، اور پیچھے پیچھے اس کی بیوی بھی آئی۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ صحن کے اندر ایک شیر خوار بچہ سویا ہوا تھا جو جھولے میں جھول رہا تھا، جس کے اندر بولنے کی بھی طاقت نہیں۔ شیر خوار بچہ اسے کہتے جو دودھ پیتا ہوتا ہے، تو وہ دودھ پیتے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دے دی، اور اس نے اس بات کی گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہے، اور یوسف علیہ السلام کا کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عزیز مصر کی بیوی قصوروار ہے۔ دیکھا گیا تو جو ہے کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو فوراً بات سامنے آ گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس عزیز مصر نے کہا یوسف عارض عن ھذا، یوسف یہ ساری باتیں چھوڑو کہ یہ عورتیں تو جو ہیں اس طرح گناہوں میں پھنساتی ہیں۔ اور جب یہ معاملہ ہوا تو سارے لوگوں کے اندر، عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر اس کا چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا جو ہے یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، یہ کیسا معاملہ ہو گیا۔ تو جب یہ معاملہ عزیز مصر کی عورت زلیخا کے پاس گیا تو انہوں نے ساری عورتوں کو جمع کیا کہ تم کو یقین نہیں آتا ہے، تم آؤ میرے گھر پر۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه
پھر آگے بیان فرمایا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ پھر اس نے کیا کیا، ترتیب کیا بیان فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر مفسرین نے جو ہے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ اس نے دسترخوان لگوائے، میزیں لگوائیں، ساری عورتوں کو بٹھا دیا، ایک پھل اور ایک چھری ہاتھ میں دے دی، پھر یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تم سب کے سامنے آؤ۔ یوسف علیہ السلام سب کے سامنے آئے، جیسے ہی عورتوں کی نظر، ساروں کی نظر یوسف علیہ السلام کے اوپر پڑی تو وہ پھل کاٹنے کے بجائے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی، اتنے دیکھنے کے اندر مشغول ہو گئے اور کیا کہنے لگے کہ ما ھذا بشر، یہ انسان ہے، یہ انسان نہیں، ان ھذا ملک کریم، یہ تو ایک فرشتہ ہے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا تھا۔ اس مقام پر آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ حضرت یوسف کی حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ اگر میرے حضور کو دیکھ لیتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ لی تو انگلیاں نہیں بلکہ اپنے دل کو کاٹ دیتی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے حسن سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے۔ اب یہ ساری باتیں چرچے میں آئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ ساری باتیں میرے بارے میں چل رہی ہے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں، جیل میں رہنا میں پسند کروں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے بھی نہیں تھے، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ عزیز مصر کی طرف سے اعلان آیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے، وہ جیل میں چلے گئے۔ ودخل معه السجن، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدیوں کو ڈال دیا گیا، اور 2 قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب ذکر فرمایا۔ ایک قیدی نے کہا کہ میں انگور کو نچوڑ کر شراب جو ہے بادشاہ کو پیش کر رہا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ میرے سر کے اوپر روٹی کا ٹوکرا ہے اور اس کے اوپر سے پرندے آ کر نوچ نوچ کر جاتے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نبئنا بتاویل، تعبیر تو میں تمہیں بتاؤں گا لیکن میں کیوں آیا ہوں دنیا میں، سب سے پہلے اس کا مقصد کیا ہے؟ تو سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی، واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، بلکہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کی ملت پر چلو، یعنی وہ جس چیز پر چلے انہوں نے جس کی عبادت کی تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ پہلا جو آدمی تھا وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں انگور کو نچوڑ کر جو ہے شراب بنا کر بادشاہ کو پیش کر رہا ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر یہ بتائی کہ تم آزاد ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے، اور آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلے تم بادشاہ کو شراب پیش کرو گے۔ اور دوسرا جو تھا جو اس کے سر کے اوپر ٹوکرا رکھا ہوا تو روٹی کا، اور اس کے اندر سے پرندے آ کر چن چن کر جاتے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتائی کہ تم آزاد ہونے والے نہیں ہو، یہاں سے نکلنے کے بعد تم کو پھانسی کی سزا سنائی جائے گی۔ تو ایسا ہی ہوا کہ معاملہ جب تحقیق کے بعد پورا ہوا تو ایک کو آزاد کر دیا گیا جو شراب پلانے والا تھا، اور دوسرے کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ دونوں باہر نکل گئے تو جو شراب پلانے والا تھا، جو بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ جب تو بادشاہ کے پاس جائیں تو بادشاہ کو کہنا کہ ایک جیل خانے کے اندر ایک قیدی ایسا ہے جو بغیر قصور کے اندر ڈال دیا گیا ہے، تو اس کی بھی کچھ فکر کرو۔ جب یہ باہر نکلا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو یہ بھلا ہی دیا کہ بادشاہ کے سامنے ایسا کچھ ذکر کرنا ہے۔ اب جو ہے بادشاہ کے سامنے یہ تو بھول گیا، اور فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، حضرت یوسف علیہ السلام اور جو ہے لمبے مدت تک جیل خانے کے اندر رہے۔ اور یہ معاملہ کب کھلا؟ بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور خواب جو ہے دکھایا، وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٌ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، کہ 7 موٹی گائیں ایسی ہیں، 7 پتلی گائیں 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہے۔ ایک تو ایک خواب اس نے یہ دیکھا، دوسرا خواب یہ دیکھا کہ 7 بالیاں ہیں جو ہری بھری ہیں، جس کے اندر پھول بھی ہیں، پھل بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور دوسری 7 بالیاں ایسی ہیں جو بالکل خشک ہیں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میرے اس خواب کی تعبیر بتا دے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، ہم میں سے کوئی یہ ساری باتوں کو، خیالات کو، یہ ساری کوئی باتیں جانتا نہیں ہے، ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہیں۔
تو وہ جو شراب پلانے والا تھا اس کو اچانک یاد ہے کہ ارے وہ یوسف علیہ السلام نے تو مجھے خواب کے بارے میں بتایا تھا، تو ان کو تو خواب کی تعبیر معلوم ہے. تو فوراً اس کو یاد آیا بادشاہ سلامت نے کہا بادشاہ سلامت وہ جیل خانے کے اندر ایک آدمی ہے جو سچا بھی ہے اور خواب کی تعبیر بھی بتاتا ہے. تو حضرت بادشاہ سلامت نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، وہ بہت قیمتی آدمی ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی اس طرح ہوئی کہ اس کو بلانے کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے چند لوگ آئے تو یوسف علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا. کیا کہا؟ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن. میرے پر جو الزام لگایا نا عورتوں نے، اس کو بادشاہ کو کہو کہ پہلے وہ جا کے صاف کرے. نکلے نہیں، پہلے سارا الزام اپنے اوپر سے نکلوایا کہ وہ جو میرے کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی تھی اور عزیز مصر کی بیوی نے جو میرے ساتھ معاملہ کیا وہ معاملہ میرے پر سے ٹل جانا چاہیے. تو جب بادشاہ کے سامنے یہ بات گئی تو بادشاہ نے ساری عورتوں کو بلایا. ہر ایک عورت نے اپنے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو صاف طور پر بیان کیا. اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے بھی کہا کہ میں نے غلطی کر دی، حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچے لوگوں میں سے ہیں اور مجھ سے اس بات کی غلطی ہوئی ہے. ساری معاملے جو ہے کھل گئے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ کی خواب کی تعبیر بھی بتائی. اور خواب کی تعبیر بادشاہ کی یہ تھی کہ جو اس نے خواب دیکھا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 سال تک مزدوروں کو اس بات کا حکم دے دیا جائے، کسانوں کو اس بات کا حکم دے دیا جائے کہ خوب محنت کر کے 7 سال تک جو ہے غلہ اپنے پاس محفوظ کر لے، کیونکہ اس 7 سال کے بعد 7 سال تک ان کے اوپر جو ہے قحط سالی آئے گی، یعنی کہ بکاڑ آئے گا، اناج وناج سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور اس بکاڑ کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 7 سال تک ان کے اوپر بارش کو لا دے گا، پھر ہریالی آ جائے گی، پھر ان کے اوپر ساری باتیں اور ساری ہریالی اور اناج وناج سب ان کے پاس آ جائے گا. پھر بادشاہ نے کہا میری حقیقی خواب کی تعبیر اس آدمی نے بتائی ہے، اور سارا معاملہ نمٹ گیا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس رہنے لگے. آگے جو تذکرہ ہے وہ 13ویں پارے کے اندر آئندہ انشاءاللہ کل آئے گا.